کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سنا جس میں انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق دو باتیں کہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ 12 ربیع الاول میں حضور کی ولادت نہیں، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر حضور کی ولادت 12 ربیع الاول میں ثابت بھی ہو تو حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ فیہ ولدت، اس میں میرا میلاد ہوا تھا. تو جس دن میں روزہ رکھا جائے تو وہ عید کا دن نہیں بن سکتا. ہم ان دونوں باتوں کا انشاءاللہ تعالی احادیث کی روح سے جواب دیں گے. پہلی بات کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم 3 کتابوں سے 3 حوالہ جات کے ساتھ جواب دیں گے، اور دوسری بات کا بھی جواب 3 کتب احادیث کے ساتھ دیا جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. تو میں اس میں احادیث کی 3 کتابیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، امام حاکم کی المستدرک. اس کے اندر حدیث نمبر 4238 ہے، اور علامہ ذہبی نے اس روایت پر کوئی جرح نہیں کی. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاثنتی عشرۃ لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کی 12ویں رات میں پیدا ہوئے. یہ حوالہ امام حاکم المستدرک میں دے رہے ہیں، اور علامہ ذہبی نے اس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی، اس کو برقرار رکھا. پھر یہ بہت بڑے امام محدث امام بہقی، جن کا بہت بڑا علمی مقام ہے حدیث کے اندر، اور ان کی یہ سیرت کی بہت معروف کتاب ہے دلائل النبوت. اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس میں باب ہے الشہر الذی ولد فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس کا صفحہ نمبر 74 ہے. اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین، نبی کریم علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے. عام الفیل میں، جس سال میں ہاتھیوں کا واقعہ ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور لاثنتی عشرۃ لیلۃ مدت من شہر ربیع الاول، اور ربیع الاول کی 12 راتیں گزر چکی تھیں، تو اس رات میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ دوسرا حوالہ امام بہقی، جو بہت بڑے محدث ہیں اور جن کی سیرت کی کتاب دلائل النبوت پوری دنیا میں معروف اور معلوم ہے. اور تیسرا حوالہ یہ سیرت کی بنیادی کتاب ہے، اور یہ سیرت کا بنیادی ماخذ ہے، سیرت ابن ہشام. اس کے اندر موجود ہے ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں بھی یہ حوالہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 278 ہے، جلد نمبر 1 ہے، کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین، کہ نبی کریم علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے، اور لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول، 12 راتیں ربیع الاول کی گزر چکی تھیں. 12ویں رات میں نبی کریم علیہ السلام کا تولد ہوا. عام
عام الفیل، اور یہ وہ سال تھا کہ جس میں ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ فقط 3 کتابیں ہیں، وگرنہ درجنوں ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جن میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو، اور یہ ایک قول ان کے مفتی طارق مسعود صاحب کے جو ممدوح ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی نشر الطیب میں یہ قول نقل کیا ہے، لہٰذا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے متعلق شک ڈالنے والی بات۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ فیہ ولدت، تو اس میں میرا میلاد ہوا۔ یہ مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث سے کم از کم یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ میلاد کی اصل، میلاد سیلیبریٹ کرنے کی اصل، میلاد منانے کی اصل یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ تو جب یہ حضور کی سنت سے اس کی اصل معلوم ہو گئی تو آپ لوگ کم از کم اس طرح تو میلاد منائیں کہ روزہ رکھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائیں۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ پھر اس کو عید کیوں کہا گیا، کہ اس دن میں روزہ سرکار رکھتے تھے، تو جس دن میں حضور نے روزہ رکھا تو وہ دن عید کا دن کیسے بن سکتا ہے؟ تو مفتی صاحب یہ مرزا جہلمی والی باتیں جو ہیں، کمزور باتیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی جو ولادت ہوئی اس کو ہم جو عید کہتے ہیں وہ عرفی اور لغوی اعتبار سے کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے 2 عیدیں ہیں، یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ ان میں شریعت کے احکام ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، صدقہ فطر دیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، لیکن ہر اس دن پر عید کا اطلاق کیا جائے گا کہ جس دن میں کوئی خوشی اور مسرت آئے۔ اب اس کی میں احادیث کے ذریعے آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ ان 2 عیدوں کے علاوہ چند دنوں کو عیدیں قرار دیا گیا اور ان میں روزے بھی رکھے گئے، عید بھی قرار دیا گیا حدیث کے اندر، اور حدیث کے اندر اس دن میں روزے کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں وہ سنن الترمذی کا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم الجمعۃ یوم عید، حضور نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اب بتائیے جمعہ کے دن کو حدیث کے اندر، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، حضور نے عید کا دن قرار دیا ہے، تو کیا آپ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھیں گے؟ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا آپ اس بات کا انکار کریں گے کہ جمعہ کا دن عید کا دن نہیں ہے؟ اگر انکار کریں گے تو حدیث صحیح کا انکار۔ تو لہٰذا یہ جو توجیہ یہاں پر ہے کہ عید ہونے کے باوجود روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہی توجیہ یہاں پر ہے کہ یہاں لغوی اعتبار سے عید ہے کہ وہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، تو اس میں اظہار تشکر کے طور پہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ یوم عرفہ کو سنن الترمذی کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عید کا دن قرار دیا۔ چنانچہ یہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور اس کی حدیث نمبر 3044 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، چونکہ اس میں اسلام کی تکمیل اور اس کی تتمیم کی بشارت دی گئی، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْن، کہ یہ جو ہے یہ 2 عیدوں کے دن میں، 2 عیدوں کے دن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک عید کا دن جمعے کا دن اور ایک عید کا دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو جمعہ کے دن کو بھی اور عرفہ کے دن کو بھی عید کا دن قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے عرفہ کے دن کی میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم شریف۔
مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرفہ کے دن کے متعلق روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا. حدیث نمبر 2747 ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرفہ کے دن میں روزہ کے متعلق پوچھا گیا. وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ، تو حضور نے فرمایا يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، کہ یہ جو عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ ہے یہ پچھلے سال کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور موجودہ سال کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے. اب دیکھیے، ایک طرف حدیث میں عرفہ کے دن کو روزہ قرار دیا، عید کا دن قرار دیا گیا، اور دوسری طرف عرفہ کے دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی. لہٰذا آپ کا یہ قیاس فاسد ہے، قیاس باطل ہے، احادیث صحیحہ کے خلاف ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عاشورہ کے دن کو یہودی عید کا دن شمار کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر، اور اس دن میں وہ روزہ رکھتے تھے. عید کا دن بھی شمار کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 2005، اس میں یہ لفظ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کانا یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا، یہودی اس دن کو عید کا دن شمار کرتے تھے اور اس دن میں وہ روزہ رکھتے تھے. تصوم یوم عاشوراء، اس دن میں روزہ رکھتے تھے. تو جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس دن میں روزہ رکھتے ہیں، یہ ہماری عید کا دن ہے کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی. تو حضور نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، فرمایا کہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے اتنا تعلق نہیں جتنا ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے. تو حضور نے خود بھی روزہ رکھا عاشورہ کا، فصامہ وامر بالصیام، اور نبی کریم علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. اب دیکھیے، سرکار نے یہودیوں کی تردید نہیں کی کہ تم اس دن میں عید بھی اس کو شمار کرتے ہو اور اس دن میں روزہ بھی رکھتے ہو، لیکن 1400 سال کے بعد یہ بات مفتی طارق مسعود صاحب کے ذہن میں آئی کہ جس دن میں عید ہو اس دن میں روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یہ دراصل ان کی احادیث صحیحہ سے ناواقفیت ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.